اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج کی گفتگو میں ہم چند اہم پہلوؤں پر بات کریں گے ایک مختلف انداز میں، اور اس میں اس انداز سے ہم بات کریں گے کہ ہمارا تعارف کیا ہے، اور ہم سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو اس کا ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر مسلمان تو دنیا اتنی ہے کہ جو کلیم کرتی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد اگر مزید کوئی تعارف پوچھنا چاہے گا اور یقیناً پوچھے گا تو پھر ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم اہل السنہ و جماعت ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کوئی کہے گا کہ اہل السنہ و جماعت بھی اپنے آپ کو بہت سارے کلیم کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم حنفی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ماتریدی ہیں۔ تو یہ جو پہلے تین لفظ ہم نے بولے ہیں کہ مسلمان ہیں اور اہل السنہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ہم حنفی ہیں، ان تین باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں تو اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے ساتھ ہی ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لایا جائے، پھر اس ایمان لانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا اسلام کے حوالے سے۔ وہ جو ہم عمل کرتے ہیں تو وہ ایک اسلام کی شکل بنتی ہے، تو اس کے لیے عمل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک اور چیز کی، جس کے لیے ہم اپنے ساتھ لفظ حنفی لگاتے ہیں۔ جو اللہ کی صاف ظاہر ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ خالق و مالک ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ اب بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جس کی بات مانی جائے، اس کی بات تب مانی جائے گی جب اس سے سنیں کہ وہ کیا فرما رہے یستی، اس کی بات کو سنا اور مان لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو وہ کرتے دیکھ لیا جائے، یعنی اس کا مظاہرہ اور اظہار ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے یہ کہوں، یا کوئی بھی کسی سے کوئی مثلا پانی مانگنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پانی دے دو، تو جب اس نے کہا مجھے پانی دو تو یہ سن کر سننے والے کو پتہ چل گیا کہ کیا مانگا جا رہا ہے، اور اس نے مانا بات کو تو پانی لے دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ سامنے ہے اور پانی بھی پڑا ہوا ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ وہ مجھے پکڑا دو، اشارہ کر دیا اس چیز کی طرف، یعنی بولا نہیں ہے زبان سے، اشارہ کیا ایسے، تو یہ جو دوسرا عمل کیا اس میں بولا تو نہیں ہے جو بات سنا رہا ہے، مگر اس نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور منشا کیا ہے اس کی بات کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننا بھی ممکن نہیں، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سن سکتا عام انسان، اور اس کو دیکھنا بھی عام انسان کے لیے ممکن نہیں۔ تو کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کیسے ماننا ہے، اس کا حکم پر عمل کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ٹھہرا کہ پھر اسے مانا جائے جس نے اللہ کو دیکھا اور اللہ کو سنا، یعنی سننے سے بھی حکم کا پتہ چلتا ہے، بات کا پتہ چلتا ہے، اور دیکھنے سے عملی طور پر بھی بات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دونوں کام کون کرتا ہے؟ یہ دونوں کام اللہ کے نبی نے کیے، یعنی اللہ کے نبی نے عرش پر اپنے رب ذوالجلال کو معراج کی رات میں سنا بھی اور دیکھا بھی۔ جو عام طور پہ باتیں بیان ہوتی ہیں اس میں علمی دنیا میں جو طبقے ہیں مختلف، اس میں بھی ہمارے بہت سارے احباب کو بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو حدیث پاک کو نہیں مانتے نا، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن بولتے ہیں، اور جو حدیث پاک کے حوالے سے حدیث پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کے حوالے سے وہ ان کے مختلف انداز ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، جبکہ ہم اپنے آپ کو اہل السنہ بولتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں،
اور ہم حنفی اس لیے ہیں کہ ہم حدیث کا معنی وہی مانتے ہیں جو کہ وہ معنی ماننا چاہیے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات اب میں نے کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی عقائد مختلف ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کو بالکل مانتا نہیں، وہ دہریے کہلاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو شریک بھی مانتا ہے، ان کو مشرک بولتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا بھی ہے اور اسی طریقے سے مانتا ہے جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جیسے رسول پاک نے کہا ایسے مان لیا۔ مثال کے طور پر جو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، وہ جیسے کہا جاتا ہے ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عرش پر ہے تو پھر ان کا یہ دعویٰ ہو گیا نا کہ اللہ عرش پر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ ہر جگہ پر بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بات غلط ہے، اور اپنی دلیل وہ یہ دے دیتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے ملاقات کی تو اللہ نے انہیں عرش پر بلایا۔ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر ہی کیوں بلایا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، یہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ کہا ہم نے قرآن مجید سے نکالا ہے، اور قرآن مجید کے مطابق ہمارا عقیدہ صحیح ثابت ہوا کہ اللہ صرف عرش پر ہے۔ ہم نے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ بات تمہاری ٹھیک مانی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہاں ملاقات کی؟ اب قرآن مجید میں موجود ہے تو اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جواب دیتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر ملاقات کی، طور پہاڑ پر ملاقات کی۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عرش پر ہے تو پھر طور پر ملاقات کیسے کی؟ تو اب اس پہ بات پہ وہ آ کے پھنس جاتے ہیں اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ پھر جو حدیث پاک کو مانتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف عرش پر ہی ہے، اور وہ ان سے اگر بات کی جائے کہ حدیث پاک کی روشنی میں، تو ان کو ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ اچھا، پھر ان کا جواب یہ چلو میکسیمم تم یہ کہہ لو اللہ عرش پر ہے اور اللہ طور پر ملاقات کی، اللہ نے عرش پر ملاقات کی، تم جو کہتے ہو ہر جگہ پر اللہ ہے، یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل ہم حدیث پاک سے دیتے ہیں کہ نماز کے اندر جب عام بندہ اللہ سے بات کرنا چاہے تو وہ نماز کے اندر چلا جائے، اور جب نماز میں جائے گا تو ویسے ہی ہے جیسے وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے بات جو کرتا ہے، ملاقات جو کرتا ہے، اس بات اور ملاقات کے شرف کا اعزاز اس بندے کے مقام کے مطابق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام طور سینا تھا تو وہاں پر اللہ نے ملاقات کر دی، بات کر دی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو عرش پر بلا کر آپ کو اس عظیم منصب پر فائز کیا کہ عرش کی مسند عطا فرما دی۔ اور عام انسان مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملاقات نماز میں کرواتا ہے، کیونکہ وہ زمین پہ رہنے والا ہے، اس کی ہمت اور بساط جتنی ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہر جگہ پر ہے۔ یہ تو تھی اس حوالے سے بات کہ اگر عقیدہ درست ہوگا تو باتیں بڑی آسانی سے سمجھ بھی آئیں گی اور ان پر عمل کرنا ممکن بھی ہوگا اور فائدہ مند بھی ہوگا۔ جو بات ہم دوسری کر رہے تھے کہ وہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اس انداز سے کہ اللہ جو فرما رہا ہے اس پر عمل ہو۔ اب جو فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف ظاہر ہے وہ قرآن مجید ہو تو تب بھی وہ الفاظ اللہ پاک کی بارگاہ سے جو آئے ہیں قرآن مجید کے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر رہے ہیں، اور حدیث پاک اس کی تفصیل ہے تو وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذریعہ بنے انسانیت کے لیے ہدایت کا۔ کوئی مومن اور کوئی مسلم اللہ کو راضی نہیں کر سکتا جب تک وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر جو سنتا ہے، یعنی حدیث پاک کو جو سنتا ہے یا
حدیث جو قرآن ہے وہ بھی حدیث ہی ہے، مگر اس کا معنی اور مفہوم کا تعین وہ یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ سے جو لفظ آئے، سرکار نے لفظ ادا کیے اور ان کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس معنی کا تعین سرکار نے خود کیا ہے یا صحابہ پاک نے کیا ہے یا بعد کے اماموں نے کیا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لفظ ہوں گے اس کا معنی ہم بیان کریں گے، ان کو اہل حدیث بولتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم جو قرآن مجید کا ہے اس کو تو مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے، وہ ان کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اب اہل حدیث وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کا معنی یا قرآن مجید کا معنی خود ہی بیان کریں گے اور اپنا معنی بیان کریں گے۔ ہم کہیں نہیں، ہم تمہارا عام بندے کا معنی قبول نہیں کریں گے، ہم معنی قبول کریں گے وہ جو صحابہ نے معنی کیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے رسول پاک نمائندہ ہیں اور رسول پاک کے نمائندہ صحابہ پاک ہیں، اور صحابہ پاک کے نمائندے وہ ائمہ اور فقہا ہیں، جورسٹس ہیں، جنہوں نے ہمیں ان تمام تفصیلات کو سمجھ کر وہ تفصیلات ہمیں سمجھائی ہیں۔ اب جو بات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث پاک کے زیادہ بات کرنے والے لوگ ہیں ان کی داڑھی شریف ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات تو میرے محترم سننے والوں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سمجھ آنی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ وہ یہ داڑھی شریف رکھتے ہیں اور اس کی حد نہیں رکھتے ہیں، ہم داڑھی شریف رکھتے ہیں مگر اس کی حد رکھتے ہیں کہ وہ قبضہ برابر ہے، انسان کی ریسٹ فل داڑھی شریف ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، داڑھی شریف جب ہے تو پھر جانے دو، جتنی بڑی ہوتی ہے ہونے دو۔ اس پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو ہم مونچھوں کو بالکل کٹوا دیتے ہیں ان کے قول، اور داڑھی شریف کو بالکل بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کی تہذیب و ترہیب بھی نہیں کرتے کہ جس سے داڑھی شریف کا حسن قائم رہے۔ وہ اس حدیث کو مانتے ہیں، ہاں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے، ہم حدیث پر منوان عمل کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عمل تم نے کیا ہے یہ تم نے اپنی سوچ کے مطابق کیا ہے، ہم حدیث پاک پر جو عمل کریں گے وہ ایسے کریں گے جیسے صحابہ نے کیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب آپ حج کے موقع پر آپ کی وہ حدیث پاک ہے کہ حج کے موقع پر جب تشریف لے کے گئے تو آپ نے ریسٹ فل یعنی مٹھی بھر سے زیادہ جو داڑھی شریف تھی اس کو کٹوا دیا۔ تو گویا داڑھی کو بڑھانے کا کتنا بڑھانا ہے یہ تعین جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرما دیا۔ تو جو تعین صحابی نے کر دیا وہ اس حدیث کا وہ معنی ہوگا جو صحابی نے لیا، جو آج کا بندہ معنی لے گا ہم اس معنی کو نہیں سمجھیں گے۔ تو اس اعتبار سے اب ہم جو اسی طرح مونچھوں کے بارے میں بھی ہے، مسٹیشز کے بارے میں بھی، کہ مونچھوں کو بالکل ختم نہیں کروائیں گے، داڑھی شریف کے مقابلے میں کیا۔ اور پھر اس میں دوسری حدیث پاک صحابہ کا عمل آ گیا کہ صحابہ پاک اس حدیث کی وضاحت یہ کرتے کہ مونچھیں اتنی ہوں کہ وہ کھانے پینے کے اندر مخل نہ ہوں، کیونکہ کھانا پینا اس سے کراہت کی طرف چلا جائے گا۔ تو دونوں کا معنی صحابہ پاک کے متعین کرنے سے ہم نے معین کیا اور متعین کیا۔ اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، یہ ہم ان کا کوئی اعتراض نہیں کر رہے، وہ خود خوشی سے یہ لفظ بولتے ہیں، تو انہوں نے مانا اپنی مرضی سے لیا، حدیث پاک سے براہ راست کہا ہمارے پاس حدیث ہے، تمہارے پاس امام ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، تمہارے پاس حدیث ہے لیکن تم حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھتے ہو، ہمارے پاس حدیث ہے، ہم حدیث پاک کو صحابہ کرام کے عمل اور ائمہ اماموں اور مجتہدین کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو جس انداز سے سمجھا ہے، کیونکہ صحابہ سرکار کے نمائندہ ہیں۔ تم حدیث پاک کو لو، مگر حدیث پاک ہمیں کس نے دی ہے؟ صحابہ نے دی ہے۔ تو یہ تو تھی پہلی مثال۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں ہم امام صاحب کے پیچھے قرات نہیں کرتے، جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کو اہل حدیث بولتے ہیں وہ قرات کرتے ہیں، اور وہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ہم جو قرات کر رہے ہیں، ہم قرات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی قرات کرنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے
من لم یقرأ فاتحۃ الکتاب فلم یصلی اور لا صلاۃ لہ، کہ جس شخص نے امام صاحب کے پیچھے ہو یا کسی جگہ پر جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو لہٰذا جب ہم فاتحہ شریف نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز ہماری نہیں ہوگی، اور نماز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام صاحب کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو تم نے ترمذی شریف سے کی ہے، ترمذی شریف کے اندر ہی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کی وضاحت حضرت جابر نے کی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قرات کو نہیں کیا جائے گا، لم یصلی کا اطلاق تب ہوگا اذا کان منفردا، جب وہ بندہ تنہا الگ نماز پڑھ رہا ہو تب اس بات کا اطلاق ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاتحہ کا پڑھنا صحابی کے حکم مبارک یا ان کی تشریح کے مطابق اسی ترمذی کے لیول کی حدیث پاک نے ثابت کر دیا کہ صلاۃ یعنی فاتحہ کا نہ پڑھنا نماز نہیں ہونے دے گا تب جب وہ تنہا پڑھ رہا ہو، اور جب تنہا نہ پڑھ رہا ہو امام صاحب کے ساتھ ہو تو پھر وہ نہیں پڑھے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ اس کی کیا دلیل لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اس کی دلیل قرآن سے بھی دیتے ہیں اور حدیث پاک سے بھی دیتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہماری دلیل یہ ہے کہ جب اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اب اس پر وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ تو مان لیا کہ جو تمہاری 3 جہری نمازیں جن میں امام صاحب اونچی آواز میں قرات کر رہے ہیں، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، فجر ہو گئی، وہاں پر تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو فاتحہ نہیں پڑھی، لیکن جو ظہر اور عصر کی جہری سری نمازیں ہیں جن میں اونچی آواز میں امام صاحب نہیں بولتے، تو وہاں پر تم کیوں فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں تو فاتحہ پڑھو کیونکہ وہاں تو تم آواز کو نہیں سن رہے ہو۔ تو ہم نے کہا وہی بات ہے، ہم قرآن مجید کا معنی وہ لیں گے جو صحابہ پاک نے معنی لیا، اور صحابہ پاک نے اس کی تفصیل اور توضیح اور ائمہ نے یہ کی ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت کو ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر جواب موجود ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، جب قرآن مجید کو پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ اس خاموشی سے سننے کا 2 معنی، یہ 2 معنی اس میں پائے جاتے ہیں، ایک سننے کا معنی اور ایک خاموش رہنے کا معنی۔ کیونکہ ایک جب امام صاحب یا خطیب صاحب بات کر رہے ہیں، یا کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہو، اگلا بندہ اس کی باتوں کے ساتھ ہی بات کرنا شروع کر دے تو اس کو کوئی سننا نہیں کہے گا، وہ امام صاحب یا خطیب صاحب اس کو یہ کہیں گے، یا کوئی بھی بات کرنے والا متکلم یہ کہے گا کہ جب تم اپنی بات کرتے رہو گے تو میری بات تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، تم میری بات نہیں سن رہے ہو، میری بات سنے گا تبھی سننا بنے گا جب تم خاموش ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاستمعوا کے اندر سننا بھی ہے اور خاموش رہنا بھی ہے، اور یہ پہلا حکم ہے۔ پہلا حکم کیا کہ جب 3 جہری نمازوں کے اندر امام صاحب اونچی قرات کر رہے ہوں تو تمہیں سننا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے۔ جو دوسرا لفظ استعمال کیا فانصتوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں جو سری ہیں جن میں تمہیں آواز تو نہیں آ رہی، تم سن نہیں سکتے، سنو نہیں، نہ بھی سننا ہو رہا ہو تو پھر بھی فانصتوا، خاموش پھر بھی رہنا۔ تو گویا آیت کریمہ نے کیونکہ کثرت الحروف تدل علی زیادت المعنی، حروف کی کثرت اور کلام کی کثرت اور عبارت کی کثرت، تحریر کی کثرت، وہ معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی جب لفظ زیادہ ہوں گے معنی بھی زیادہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ استمعوا کا معنی بھی وہی ہو اور انصتوا کا معنی بھی وہی ہو۔ استمعوا کا معنی یہ ہے کہ جب بلند آواز سے امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو تم خاموش بھی رہو اور سنو بھی، اور فانصتوا کا معنی سری نمازوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہ تفصیل کس نے کی ہے؟ یہ صحابہ نے کی ہے اور یہ اماموں نے کی ہے۔ اس سے اگلی مثال جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر اگر حدیث پاک، یہ جو کہتے ہیں کہ اہل الحدیث مثال کے طور پہ اہل الحدیث لوگ کہتے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے تو امام کی ضرورت کیا؟ ہم کہتے ہیں امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو اقامت ہے یا اذان ہے
وہ ایک حدیث پاک میں, اسی حدیث درجہ میں ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ کلمات تم الگ الگ ایک ایک لفظ بھی بول سکتے ہو, اللہ اکبر, اور پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اس طریقے سے بھی اذان اور اقامت کہہ سکتے ہو, کہو. یہ حدیث پاک میں موجود ہے, یعنی اس ایک لفظ کے ساتھ اذان اور اقامت کا ذکر موجود ہے. تو اس ایک لفظ کے ساتھ جو موجود ہے, اور پھر اسی طریقہ سے دوسری حدیثوں میں دو لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ دو بار, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ جو اللہ اکبر کے کلمات تو دو بار آ گیا نا, وہ دو بار ان کا ایک بار شمار ہوگا. تو یہ جو دو بار تمام کلمات نیچے آئے ہیں, یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہیں. اب یہ اس اعتبار سے جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے, اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے سوال کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ جب دو حدیثیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں, ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار پڑھو, دوسری حدیث میں ہے دو بار پڑھو, تو حدیثوں کا ٹکراؤ ہے, تو جب ٹکراؤ ہے تو ماننا ہی چھوڑ دو. تو اس اعتبار سے انہوں نے معاذ اللہ حدیث پاک کا ہی انکار کر دیا, اور جنہوں نے حدیث پاک کو مانا انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس ایک کو لیں گے. تو اب ہم جو حدیث پاک کو بھی مانتے ہیں, صحابہ پاک جو حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں, اور ائمہ دین جو صحابہ پاک کی تشریح کو بالتفصیل بیان کرتے ہیں اور حالات اور معلومات سے بھی مکمل آگاہ ہیں, ہم ان اماموں کو بھی مانتے. اس لیے ہم حنفی ہیں, یعنی ہم کسی عام انسان کی تعبیر کو, تشریح کو, تصفیہ کو نہیں مانتے. دیکھیں, اگر ہم نے کسی بات پر اختلاف ہو جائے, تو اگر مثال کے طور پہ وہ دو وکیل ہیں, دو وکیل کا معنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے پاس دلائل, تو دونوں کے پاس اونچے اور بڑے دلائل ہوں گے. وہ دونوں وکیل اختلاف کر بیٹھیں تو ان کا فیصلہ, ایک وکیل کہے گا میں بڑا ہوں, دوسرا کہے گا میں بڑا ہوں, وہ کہے گا میرے پاس دلائل سے, وہ کہے گا میرے پاس دلائل. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے سے بڑے جج کے پاس جانا پڑے گا جس کو دونوں مانے. تو ہاں, ہم یہ کہتے ہیں اہل السنہ اور اہل حدیث میں فرق یہ ہے کہ اہل حدیث والے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم خود فیصلہ نہیں کرتے, تم خود فیصلہ کر لیتے ہو, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس فیصلے کو صحابہ پاک اور ائمہ فقہ سے منواتے ہیں, لیتے ہیں, وہ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کیا, انہوں نے یہ کہا کہ امام ترمذی نے جو حدیث پاک کا باب باندھا ہے, پہلے باب کے طور پر پہلے نمبر پر انہوں نے وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں ایک بار اذان اور اقامت کے الفاظ ہیں, اور دوسرے درجے میں ان حدیثوں کا ذکر کیا ہے جن میں دو بار کلمات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے وہ عمل کیا جو سرکار کے پہلے زمانے کا عمل ہے, اور بعد میں وہ حدیثیں لکھی جو سرکار کے آخری زمانے اور بعد والے زمانے کا عمل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے والا زمانہ پر عمل کرنا اب نہیں ہے, دوسرا جو آخری زمانہ اس پر عمل ہے, کیونکہ تدریجی مراحل میں پہلے حدیث پاک اور آئی, پھر اس کے بعد جب اسی طرح کی دوسری حدیث پاک آ گئی, اس کو ناسخ اور منسوخ بولتے ہیں. تو گویا وہ حدیث پاک تو رہے گی مگر اس پر عمل نہیں ہوگا, عمل ان حدیثوں پر ہوگا جو بعد والی حدیثیں ہیں. اور ہم نے اماموں کے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے اذان میں اور اقامت میں دو بار کلمات لے کے آئے, اور وہ کلمات اذان ہوں یا کلمات اقامت ہوں. تو گویا ہماری بات اس لیے درست ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں سمجھ رہے, ہم صحابہ پاک کے سمجھانے سے اور ائمہ دین کے سمجھانے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات واقعتاً ٹھیک ہے کہ وہ حدیثیں کسی نے تحقیق بھی کی تو اس تحقیق کا نتیجہ یہی ہے کہ جو پہلے والی حدیثیں ہیں وہ پہلے زمانے کی, جو بعد والی حدیثیں ہیں وہ بعد کے زمانے کی. تو جب وہ زمانہ بدل گیا تو آخری زمانے والی صاف ظاہر ہے, سرکار نے ایک حکم پہلے دیا, بعد میں اس حکم میں تبدیلی کی, تو جو بعد والا حکم ہے وہ پہلے والے حکم کو منسوخ کر دے گا. تو پہلا حکم منسوخ ہو جائے گا, دوسرا حکم ناسخ ہو جائے گا. ناسخ پر عمل کرنا ہے, منسوخ پر عمل نہیں کرنا. مگر منسوخ بھی جو ہوا ہے, حکم ہوا, وہ بھی الفاظ تو سرکار کے ہیں, ان الفاظ میں برکت رہے گی. اس پر سوال وہ کرتے ہیں کہ جب اس پر عمل نہیں کرنا تو پھر ان کو الفاظ اور حدیث ماننے کا فائدہ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں. انجیل کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں. زبور کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں. اسی طریقہ سے صحف ابراہیمی کو ہم الہامی کتابیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں. تو جب ہم ان تینوں کتابوں کو اور دیگر چھوٹے بڑے صحائف کو بھی الہامی کتابیں مانتے ہیں تو کیا ان پر عمل کرتے ہیں؟ عمل نہیں کرتے.
तौरात पर अमल नहीं करते, इंजील पर अमल नहीं करते, सुहूफ इब्राहिम पर अमल नहीं करते, ज़बूर पर अमल नहीं करते, सहाइफ मूसी पर अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते? कुरान मजीद ने उनको मनसूख कर दिया, वो मनसूख ठहरी, कुरान मजीद नासिख ठहरा, यानी जो जो उसमें अहकाम जारी थे वो भी कुरान मजीद में आ गए। तो इसका मतलब ये एक मबसूत किताब इलाही कुरान मजीद हमारे सामने आ गई। दूसरी मिसाल इसकी ये है कि हम बैतुल मक़दस को भी अल्लाह का घर मानते हैं, बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा को भी अल्लाह का घर मानते हैं, मगर मुंह किसकी तरफ करते हैं? इस पर तो वो आले हदीस हूं, आले कुरान हूं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो गोया हम बैतुल्लाह अल्लाह का घर तो दोनों को मानते हैं, बैतुल मक़दस को भी मानते हैं और बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा को भी मानते हैं, मगर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करना, उसको जहत नमाज और किबला बनाना वो मनसूख हो चुका है, और खाना काबा को किबला बनाना और इसकी तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ना ये नासिख हो चुका है। तो इस एतबार से ये मनसूख पर अमल नहीं होता, नासिख पर अमल होता है। तो गोया खुलासा आज की गुफ्तगू का ये हुआ कि अहलुस सुन्ना वो हैं कि जो अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं और फुकाहा और आइम्मा को भी मानते हैं। और फुकाहा और आइम्मा को मानने का मतलब ये है कि वो सहाबा पाक के नुमाइंदे हैं, सहाबा रसूल पाक के नुमाइंदे हैं, रसूल पाक अल्लाह के नुमाइंदे हैं। जब हम इन चारों तबकात अजीमा और हस्तियों को मिलाकर इस अंदाज में कि अल्लाह का फरमान है, वो फरमान सुना किसने है? मोहम्मद पाक में सुना है। मोहम्मद पाक से उस कलाम की तशरीह किसने की है? वो सहाबा पाक ने हम तक वो कलाम पहुंचाया हदीस पाक की शक्ल में। और उसकी तौज़ी और तफसीर किसने बयान की है? पूरी किताबों का जखीरा सामने रखकर वो आइम्मा ने बयान की है। आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो इतराज और सवाल ये करते हैं कि तुम कहते हो इमाम को मानना जरूरी है। अगर इमाम को मानना जरूरी है तो फिर इमाम को जो नहीं मानता, तो जो इमाम को ना माने वो क्या? हम कहते हैं वो गुमराह है। तो कहते हैं कि अच्छा अगर गुमराह है तो फिर इमाम आजम अबू हनीफा ने किसको इमाम माना? वो किसके मुक़ल्लिद हुए? उन्होंने तो किसी को इमाम भी नहीं माना। हमने कहा वो इसलिए कि वो खुद इमाम है, उन्हें इमाम मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका दर्जा इज्तिहाद का दर्जा है, वो खुद मुज्तहिद हैं। और मुज्तहिद हैं, जब वो खुद मुज्तहिद मुतलक हैं तो उनको इमाम मानने की जरूरत नहीं। कहते हैं ये कैसे होता है? हमने कहा ये ऐसे ही होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तक कोई ईमान न लाए वो मोमिन हो नहीं सकता। और क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे अजीम तरीन मोमिन हैं, उनकी वजह से ईमान मिला है। तो रसूल पाक पर जो ईमान लाएगा वो मोमिन होगा। तो रसूल पाक किस पर ईमान लाएंगे? रसूल पाक अपने आप पर ईमान लाएंगे, और लाया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सबसे हस्ती उस दर्जे में ऊपर होती है, आखिरी हस्ती अजीम तरीन होती है, उसका अपने ऊपर ही इदराक होता है और अमल होता है और इतलाक होता है। इसी तरीका से जो हमारी मस्जिद के इमाम हैं, जब वो नमाज पढ़ाते हैं, जमात करवाते हैं, तो जमात का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है कि जब सारे लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, तो वो कहते हैं कि मैंने जमात से नमाज पढ़ी है। तो सारे लोग तो इमाम साहब के पीछे, इमाम आगे होता है, लोग इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनकी जमात हो जाती है और जमात वाजिब है। तो इमाम साहब किसके पीछे होते हैं? इमाम साहब खुद ही अपनी इमामत के अंदर होकर जमात में शामिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह सारे लोगों ने यह मान लिया कि इमाम साहब को जो आगे खड़े हैं वो खुद ही अपनी इमामत के पीछे, खुद ही इमामत के अंदर मौजूद रहेंगे, तो उनकी जमात हो जाएगी, क्योंकि वो इमाम के तौर पर जमात में मौजूद हैं। इसी तरीका से इमाम आज़म अबू हनीफा के पीछे पूरी उम्मत है और इमाम साहब खुद उस उम्मत की रहनुमाई करते हुए उन्हें इमाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इमाम मुज्तहिद हैं। इमाम की जरूरत मुक़ल्लिद को होती है। आज हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज व मा अलैया इल्लल बलाग।